السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سیئات اعمالنا قال تبارک وتعالی فی کلامہ المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ آیت نمبر 30 ہے سورۃ البقرہ کی۔ اس میں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا۔ اس سے پہلے تھوڑی سی ایک دو باتیں سمجھ لیں کہ انسان کی جو تخلیق ہے وہ اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت نے اس تخلیق کرنے سے پہلے اپنی ایک مخلوق فرشتوں کو بتایا کہ میں انسان کو بنانے لگا ہوں، اور انسان ایسا ہوگا کہ جو اس کی آگے نسل چلے گی، اور وہ جو نسل چلے گی وہ یہ کچھ کرے گی۔ تو اب جب فرشتوں نے یہ بات سنی تو وہ آگے سے عرض کرنے لگے، اے اللہ، تو اگر یہ مقصد یہ ہے کہ تیری تعریف کی جائے اور تیری تسبیح بیان کی جائے تو تیری پاکی بیان کرنے کے لیے ہم تو کافی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں زیادہ بہتر جانتا ہوں، تم جانتے نہیں ہو۔ پھر اس کے بعد ان کو آدم علیہ السلام جو پہلے بنائے ان کو باقاعدہ ہاتھ سے تخلیق کر دیا۔ پھر ان کو بنانے کے بعد جو ہے وہ ان کو کچھ ناموں کو سکھایا اور ان کو کہا کہ آپ جو ہے وہ ان فرشتوں کو بتائیں کہ یہ نام کیا ہیں۔ پہلے فرشتوں سے پوچھا کہ ان چیزوں کے نام معلوم ہیں، وہ کہنے لگے ہمیں تو معلوم نہیں ہے۔ تو پھر آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس کے نام بتائیں۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سکھائے تھے، انہوں نے نام بتا دیے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے یہ اصل میں سمجھایا فرشتوں کو کہ تمہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے عرض کیا، یا اللہ، جو تو ہمیں سکھائے گا ہمیں وہی سمجھ لگے گی، اگر اس کی حکمت ہمیں نہیں سمجھ لگی اور تو نے ہمیں نہیں بتائی تو ہمیں کیسے سمجھ لگ سکتی ہے؟ تو ساری حکمتوں کا مالک ہے اور سمجھ رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کا جنت میں رہنا، پھر وہاں پر جو ہے وہ ایک آزمائش کے طور پر کہا کہ ایک درخت کے قریب نہیں جانا۔ پھر اس درخت کے قریب جو ہے وہ شیطان جس نے انکار کیا تھا اور وہ جنوں میں سے تھا، اس نے وسوسہ ڈالا کہ اگر آپ اس درخت کے قریب چلے جائیں گے تو آپ یا تو فرشتے بن جائیں گے یا ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے۔ تو اس بات کی وجہ سے آدم اور ان کی پسلی سے پیدا کی گئی حوا علیہ السلام جو ہیں وہ اس درخت کے قریب چلے گئے، اور اللہ فرماتے ہیں وہ آدم علیہ السلام جو ہیں وہ بھول گئے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ذہن سے نکل گیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کیا کہ یہ ایسا کیوں ہوا، اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ جنت سے دنیا کے اندر بھیج دیا گیا، اور پھر وہ شیطان جو ہے وہ اپنی ذریت کے ساتھ یہاں پہ رہے، اور پھر وہ ایک دوسرے کے دشمن قرار پائے۔ تو جو اللہ رب العزت کی وحی آئے گی وہ اس کے اوپر عمل کریں گے آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت، تو دوبارہ اسی جنت کے اندر جو ہے وہ داخل کر دیے جائیں گے جہاں سے آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ آزمائش کے طور پہ دنیا کے اندر بھیجا گیا تھا۔ اور اگر ان کی ذریت میں سے کوئی شیطان کے پیروکار بنیں گے تو شیطان کو تو اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کرنے کی وجہ سے جہنم میں پھینکنا ہی ہے، تو اس کی ذریت بھی جو ہے وہ بھی جائے گی، اور آدم علیہ السلام کی وہ ذریت جو اللہ کا انکار کرنے والی ہوگی، نافرمانی کرے گی، وہ بھی جہنم کے اندر شیطان کے ساتھ جائے گی۔ یہ ساری بات کا خلاصہ ہے۔ آئیے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ وَإِذْ، واو اور اذ کا ترجمہ جو ہے یہ اذا اور اذ ترجمہ ہے جب، اور جب قالا، یہ قول سے ہے، میں نے آپ سے پہلے کہا، اور قول کہتے ہیں کہنا، تو قالا کہا، ربو کا آپ کے رب نے۔ یہ میں نے آپ اس لیے ترجمہ کیا سیکنڈ پرسن کا کیونکہ میں نے یہاں پہ پہلے بتایا کہ یہ بعد میں جب آتا ہے تو تم کے معنی میں یا آپ کے معنی میں آتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، اور جب کہا آپ کے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، للملائکہ، ملائکہ کہتے ہیں فرشتوں کو، لام لیے تو فرشتوں کے لیے کہا، یعنی فرشتوں سے کہا، انی، تو جو انا ہو گیا اس کا ترجمہ ہوا بے شک، اور
اس کے ساتھ ہے چھوٹی ہے. تو چھوٹی ہے کا ترجمہ بہت دیر بعد آ رہا ہے. یہ دیکھیے یہاں پر یہ چھوٹی ہے ہو یا انا ہو تو اس کا ترجمہ میں. تو ترجمہ ہوا میں جاعل بنانے والا ہوں. فی میں الارض زمین. ترجمہ ہوا اور جب کہا آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے فرشتوں کے لیے یعنی فرشتوں سے انی بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ. یہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ نہیں ہے. خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کسی کی عدم موجودگی میں کوئی ذمہ داری نبھاتا ہے, اور یا خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے جو کسی کے بعد آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بعد کوئی بھی نہیں ہے. یہ اللہ کے نائب کے طور پہ یہاں پہ ذکر نہیں ہے, یہ عام طور پہ غلط العام ہے. آپ تفسیر ابن کثیر نکال کے دیکھیے, وہاں پہ اس کی وضاحت موجود ہے کہ خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ پوری بنی نو آدم جو ہے اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک کے بعد ایک آتے رہیں گے. اسی وجہ سے تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ یہاں پر جو ہے وہ لڑائی کریں گے. اب یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ آدم علیہ السلام لڑائی کریں گے, تو وہ بعد آنے والے کے یہ متعلق اللہ رب العزت نے بیان کیا تو ان کو اندازہ ہوا. وہ کہنے لگے یہاں پہ خلیفہ کا معنی ہے جو ایک کے بعد ایک آئیں گے, یعنی ایک دوسرے کے بعد, یعنی نسل در نسل آتے آئیں گے. قالو کہا سب نے, یعنی فرشتوں نے. آ کا ترجمہ ہوتا ہے کیا, یہ ہم نے یہاں پہ پڑھ لیا ہوا ہے. آ کا ترجمہ ہے کیا, پہلے بھی گزرا ہے. آ انذرتہم, تو آ کیا تجعلو بنائے گا, فیہا ہا یہ آ گئی اس, اور فی کا ترجمہ ہوا میں. کیا اس میں بنائے گا, تو اللہ من کا ترجمہ ہوا جو, یہ من ہے, اور من کا ترجمہ جو ہوتا ہے وہ جو ہے. جو یفسدو یہ فساد میں ہے, فساد کے معنی میں جو فساد پھیلائے گا. ہا اس فی میں, یعنی کیا اللہ تعالیٰ تو بنائے گا, کہا انہوں نے سب نے. واو الف کا ترجمہ ہوا سب, یہ دیکھیں نا آمنو میں بھی آخر میں آتا ہے سب. کہا سب نے کیا تو بنائے گا اس میں یعنی زمین میں جو اس میں فساد پھیلائیں گے. واو اور یسفک یہ ہے بہانا, بہائے گا. یہ دم جو ہوتا ہے, دم کہتے ہیں خون کو. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ الدِّمَاء خون کو, یعنی جب لڑائی ہوتی ہے تو یہ دنگا و فساد کے معنی میں آ رہا ہے کہ لڑائی کا نتیجہ یہی کچھ ہوتا ہے. کیا تو وہاں پر ایسے مخلوق کو پیدا کر رہا ہے جو ایک نسل در نسل آتی جائے گی اور وہ لڑائیاں کرے گی اور خون بہائے گی. تو واو اور نحنو ہم, نسبحو یہ نون پھر آ گیا ہم کے معنی میں, یہ 2 دفعہ ہم آ رہا ہے, یعنی ہم تسبیح بیان کرتے ہیں. تسبیح کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ حمد و ثنا کو. بحمد کا حمد تعریف, قاف تیری, یعنی اور ہم تسبیح بیان کرنے والے ہیں تیری تعریف کی, یعنی تیرا ذکر و اذکار کرنے کے لیے ہم کافی ہیں. واو اور نون ہم, نون کا ترجمہ بہت دفعہ آ چکا ہے, نعبدو میں بھی آیا ہے. ہم تقدیس, یہ تقدیس کہتے ہیں پاکی, اور پاکی بیان کرنے والے ہیں ہم تیرے لیے, لام سے لیے, کاف تیرے. یعنی اگر تو بنانا چاہتا ہے زمین کے اندر یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو نسل در نسل آتی چلی جائے گی اور وہ یہاں پہ تیری پاکی بیان کرے اور تیری تعریفیں بیان کرے, تو یا اللہ یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں. تو قالا کہا, یہاں پہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہے تو لہٰذا کہا کی جگہ فرمایا. انی, یہ دیکھیں یہاں پر انی آیا تھا, اس کا کیا ترجمہ ہے, انا اور چھوٹی ہے, تو کیا ترجمہ ہوا, بے شک چھوٹی ہے کا ترجمہ ہوا میں, بے شک میں, ذرا غور سے دیکھیے گا, بے شک میں, اعلم
علم رکھتا ہوں ما جو لا نہیں تعلمون تم سب علم رکھتے. سب کا ترجمہ کیا یہ واو نون سے, ٹھیک ہے جی, یہ دیکھیں واو نون سب. تو کہا کہ جو میں فرمایا کہ بے شک میں علم رکھتا ہوں اس چیز کا کہ جو نہیں تم جانتے, یعنی جو تم نہیں جانتے اس کا علم تو میں بھی رکھتا ہوں. تو لہٰذا یعنی اللہ رب العزت کے اوپر اعتراض نہیں کیا فرشتوں نے کہ یا اللہ یہ کیوں کرنے لگے, وہ حکمت معلوم کرنا چاہ رہے تھے. تو اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کو وہ شیطان کے اوپر جب اس نے انکار کیا تھا حکم کا, اس کے اوپر سخت ناراضگی کا اظہار کیا, لیکن فرشتوں پہ ناراضگی کا اظہار اس لیے نہیں کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ فرشتوں نے کس وجہ سے یہ سوال کیا ہے, شاید وہ حکمت معلوم کرنا چاہتے تھے, علم میں اضافہ کرنا چاہتے تھے. تو اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کر دی. اور جب کہا آپ کے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے لیے یعنی فرشتوں سے بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ, یعنی ایک ایسی مخلوق جو ایک کے بعد دوسری آئے گی. کہا سب نے کیا تو بنائے گا اس میں یعنی زمین میں جو فساد پھیلائیں گے, اس میں یعنی زمین میں, اور بہائیں گے وہ خون کو یعنی وہ لڑائیاں نہ کریں. تو کہا اور ہم تسبیح بیان کرنے والے ہیں تیری تعریف کے ساتھ, یعنی تعریف کا جو ہے اگر حکم تو وہ ہم کر لیں گے, اور ہم تقدیس یعنی پاکی بیان کرنے والے ہیں تیرے لیے, یعنی یہ کام ہم کر لیں اگر اسی مقصد کے لیے تو نے بنایا ہے. فرمایا بے شک میں انی بے شک میں عالم علم رکھتا ہوں جو نہیں تم جانتے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ موضوع اہم تھا تو لہٰذا یہ تھوڑی سی ویڈیو طویل ہو گئی. امید ہے آپ لوگوں نے اس کو توجہ سے سنا ہوگا, دیکھا ہوگا, اور مزید لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. یہ بہت اہم موضوع ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.